ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ملک شام ترقی کی ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے اور اب فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے بھی وہاں کا دورہ کر لیا ہے۔ فرانس کے صدر کا یہ دورہ کچھ دیشوں کو برداشت نہیں ہو سکا۔ سیریا میں بم دھماکہ کیا گیا، ان کے دورہ کو کینسل کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن سیریا کے دشمن ممالک اس ایجنڈا اور مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ فرانس کے صدر میکرون نے سیریا کا دورہ کیا، تاریخی معاہدہ کیا اور جامع اموی کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد وزیٹر بک میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ایران کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ایران کے قم میں جو نماز جنازہ ہوئی وہ کیسی رہی اور کس طرح دنیا بھر میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں سیریا کے بارے میں۔ سیریا کا دورہ کیا ہے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے، اور سیریا کی حکومت نے میکرون کے جہاز کے لینڈ ہونے تک اس خبر کو چھپائے رکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا گیا تھا تاکہ کسی طرح کا ماحول خراب نہ کیا جائے، کوئی دھماکہ نہ کیا جائے۔ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے سیریا اور فرانس دونوں کی حکومت نے یہی فیصلہ کیا کہ اس خبر کو عام نہیں کرنا ہے۔ جب میکرون کے جہاز نے سیریا میں لینڈ کیا، اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ فرانس کے صدر نے سیریا کا دورہ کیا ہے، اور دورہ اسی لیے اہم ہے کیونکہ سال 2024 کے بعد، یا کہہ لیجیے جب سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، احمد الشرا وہاں کے نئے صدر بنے ہیں، اس کے بعد سے لے کر پہلی مرتبہ ویسٹ کے کسی اہم ترین رہنما نے سیریا کا دورہ کیا ہے، اس لیے اس کو اہم مانا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا، اور جس ہوٹل میں احمد الشرا اور فرانس کے صدر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے نزدیک میں بم دھماکہ ہو گیا، اور دھماکہ میں 18 افراد زخمی ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے فرانس کے صدر میکرون اور سیریا کے صدر احمد الشرا بال بال بچے۔ اب اس دھماکہ کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا کیونکہ اسرائیل کا ہی یہ منصوبہ تھا، اس کی سازش تھی، لیکن اسرائیل اپنے اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنے دورے شام کے دوران جامع اموی کا دورہ کیا۔ آپ تصویریں دیکھیے، ویژول دیکھیے۔ احمد الشرا اور میکرون نے ایک ساتھ عشایہ کیا، ڈنر کیا، اور اس کے بعد دونوں تاریخی مسجد جامع اموی گئے، اور دونوں نے وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار پر بھی حاضری دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس طرح مسلمانوں کے لیے اہم ترین شخصیت ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بھی ہیں، اور میکرون نے بھی کہا کہ جامع اموی کی جو تاریخ ہے وہ صرف مسلمانوں سے جڑی نہیں ہے بلکہ عیسائیوں سے بھی جڑی ہے، اور دونوں ریلیجن کے لیے یہ ایک اہم ترین مقام ہے، ہسٹوریکل پوائنٹ ہے، اور اسی لیے وہاں انہوں نے دورہ کیا۔ وہاں قرآن مجید کا جو نسخہ رکھا ہوا ہے اس کی بھی فرانس کے صدر میکرون نے زیارت کی۔ جب احمد الشرا سال 2024 میں پہلی مرتبہ وہاں کا صدر بنے، یا کہہ لیجئے بشار الاسد کے ظلم سے ان کو آزادی ملی، نجات ملی، تو سب سے پہلے وہ اسی جامع اموی میں گئے تھے، اور وہاں انہوں نے جیت کا جشن منایا تھا، فتح کا جشن منایا تھا، سیریا کے عوام کے نام، پوری دنیا کے نام خطاب کیا تھا۔ اس سے پہلے جب بشار الاسد کی حکومت تھی تو جامع اموی کو بند کر دیا گیا تھا، اسے مزاروں میں یا امام بارہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد جامع اموی کو دوبارہ کھولا گیا۔ جامع اموی کی تاریخ یہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں تو اسی دمشق کی تاریخی جامع مسجد میں ہی وہ آئیں گے، اس کے مینار کے ذریعے وہ نیچے اتریں گے۔ تو عقیدے سے تعلق ہے اس پوری مسجد کا جس کو بشار الاسد کی حکومت کے زمانے میں بند رکھا گیا تھا، اسی کا فرانس کے صدر نے دورہ کیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے وزیٹر بک میں بھی لکھا اور سیریا کی دمشق کی تعریف کی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو لکھا ہے، کیا کچھ لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنے پیغام میں لکھا، انہیں اس عظیم تاریخی مقام پر آ کر بے حد خوشی ہوئی ہے جو دمشق کی ہزاروں سالہ تاریخ، مختلف تہذیب اور تہذیبوں کے باہمی امتزاج کی علامت ہے۔ اس مقام میں رومی معاہدہ، مسیحی گرجا گھروں اور اسلامی تہذیب کی تاریخ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے جو شامی عوام کے اتحاد، برداشت اور تاریخی ورثے کی عکاسی کرتی ہے۔ میکرون نے یہ بھی لکھا کہ موجودہ علاقائی چیلنجز اور غیر یقینی حالات کے باوجود سیریا اپنے عوام کے عزم، اتحاد اور روشن مستقبل کی امید کے ساتھ دوبارہ ابھر رہا ہے اور فرانس شام کے ساتھ کھڑا ہے۔
احمد اشرا نے بھی وزٹرز بک میں لکھا، کیا لکھا وہ دیکھیے۔ الحمدللہ جس نے ہمیں عزت بخشی اور شام اور اس کے عوام کو ان کی عظیم تاریخ، تہذیب اور ورثے سے سرفراز کیا، ہم شام اور اس کے عوام کی خدمت جاری رکھیں گے تاکہ اس کی تاریخ میں عظمت، ترقی اور استحکام کا ایک نیا باب رقم کیا جا سکے۔ آج دمشق ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں اور دوستوں کے لیے مرکز توجہ بن چکا ہے اور ہمیں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی میزبانی پر خوشی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ سیریا کے لیے بہت اہم اور تاریخی موقع ہے کہ فرانس کے صدر نے ان کا دورہ کیا ہے، جس ملک کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کو دہشت گردی کا خطہ سمجھا گیا، تعلقات ختم ہو گئے تھے، وہی سیریا اب دوبارہ دنیا سے اپنے رشتے کو بہتر کر رہا ہے، ڈپلومیسی کو بڑھا رہا ہے اور دوسرے دیشوں کے سربراہ کو بلا رہا ہے۔ یہ سیریا کی تاریخی کامیابی ہے۔ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے صرف وہاں حملہ نہیں کروایا بلکہ ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ 70 یہودی اسرائیل سے سیریا کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے اور شام کی پولیس نے ان 70 اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا ایجنڈا تھا سیریا میں داخل ہو کر ماحول خراب کرنا، وہاں کے حالات بگاڑنا، دہشت گردانہ حملوں کو انجام دینا، لیکن ملک شام کی پولیس نے 70 یہودیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی حکومت میں اب اس کی تنقید ہو رہی ہے، آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آخر اسرائیل کی حکومت نے ان 70 افراد کو سیریا میں کیوں بھیجا تھا، ان کو وہاں داخل کرنے کا کیا مقصد ہے، اور کیا اب اسرائیل کی حکومت کھلے عام سیریا میں دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دے گی، سیریا کی حکومت کو بہتر نہیں ہونے دے گی۔ ادھر سیریا پوری کوشش کر رہا ہے اسرائیل کے چنگل سے نکلنے کی، اپنے علاقہ کو آزاد کرانے کی، اور امید یہی ہے کہ سیریا دوبارہ ایک عظیم الشان ملک بنے گا۔ سیریا کی جو تاریخ رہی ہے وہ تاریخ دوبارہ لوٹ کر آئے گی۔ اور آئیے بات کرتے ہیں ایران کے بارے میں۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کا آج 5واں دن ہے اور قم میں آج صبح فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ جو لوگ ایران میں موجود ہیں یا ایران سے جن کا تعلق ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی نماز جنازہ رہی ہے قم کی جمکران مسجد کی۔ قم میں جمکران جامع مسجد ہے، وہاں آیت اللہ علی خامنئی کی آج نماز جنازہ ادا کی گئی اور تقریباً 10 کلومیٹر تک کا جو پورا علاقہ تھا وہ بند تھا، گاڑیوں کو آنے سے روک دیا گیا تھا، لوگوں کو وہاں پیدل آنا پڑا۔ کل تہران سے ان کا جو قافلہ ہے وہ قم پہنچا اور راستے میں پورے کو گزارا گیا، لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا، ان پر پھول نچھاور کیا اور اس کے بعد صبح ان کا قافلہ جمکران مسجد پہنچا اور وہاں لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ نماز جنازہ کی ویڈیو سامنے آئی ہے، فارسی میں کچھ تقریر ہے اور نماز جنازہ کی تکبیرات ہے، آپ اسے سنیے۔ اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بعز جلالك بجبروتك وعظمتك وملكوتك، نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك، نزل بعز جلالك بجبروتك وملكوتك. اللهم إنه نزل مجاهدا مبالغا. قم ایران کا علمی، تہذیبی اور تاریخی شہر ہے۔ ایران کے سب سے زیادہ مدرسے قم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ رضا پہلوی کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی، انقلاب کی جو شروعات ہوئی تھی، قم کے ہی مدرسے سے، کیونکہ قم میں ہی امام روح اللہ خمینی ایک مدرسے میں استاذ تھے۔ اور جب ایران کی حکومت نے، پہلوی سرکار نے ایک قانون بنا دیا تھا جس قانون میں امریکیوں کو ترجیح دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر امریکی آفیسر کے ذریعے کسی ایرانی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس امریکی آفیسر پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ہی روح اللہ خمینی نے پہلوی کے خلاف بغاوت کا آغاز کر دیا اور کہا ہماری حکومت نے ہمیں کتوں سے بھی ابتر بنا دیا ہے، اگر
ان کے کتے کا ہم سے قتل ہو جائے گا تو ہم پر مقدمہ چلے گا، لیکن اگر ہمارا قتل ہو جاتا ہے یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی امریکی آفیسر کے ذریعے تو اس امریکی آفیسر پر مقدمہ نہیں چلے گا، اس سے زیادہ ہماری توہین نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج بڑھنے لگا، 10 سالوں تک پروٹیسٹ جاری رہا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، پہلے ان کو عراق بھیجا گیا، پھر ترکی جا کر رہے، پھر فرانس جا کر رہے، لیکن ان کی تحریک چلتی رہی، کامیاب ہوتی رہی، اور ان کے غائبانے میں جو ان کی نیابت کر رہے تھے، ان کے مومنٹ کو چلا رہے تھے، یہی آیت اللہ علی خامنئی تھے۔ چنانچہ جب انقلاب آیا، رضا پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہوا 1979 میں، تو امام روح اللہ خمینی پہلے سپریم لیڈر بنے، اور ان کی وفات کے بعد آیت اللہ علی خامنئی ہی سپریم لیڈر بنے، کیونکہ یہی ان کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ اور اس پورے تحریک کی جو شروعات ہوئی تھی اسی قم شہر سے ہوئی تھی، اس لیے تہران کے بعد قم شہر میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اس شہر کو ترجیح دی گئی، اور علماء کرام کا مرکز بھی یہ شہر ہے۔ قم کے بعد جنازے کا یہ قافلہ عراق کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ عراق ایئرپورٹ پر استقبال کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ سرکاری طور پر عراق کے بغداد میں ایئرپورٹ پر باضابطہ استقبالیہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کربلا اور نجف دونوں جگہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی عراق ایئرپورٹ پر جو تیاری کی گئی ہے، ایران کی نیوز ایجنسی نے، تہران ٹائمز نے کچھ تصویریں شیئر کی، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عراق میں ایئرپورٹ پر باضابطہ ان کے نماز جنازہ کی تیاری کی گئی ہے، کس طرح ان کا استقبال کیا جائے گا، اور ایئر لائنز کے ذریعے بغداد پہنچایا جائے گا ان کے جسد خاکی کو۔ اس کے بعد پھر کربلا اور نجف میں نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد پھر واپسی ہوگی مشہد کے لیے، اور مشہد میں جمعرات کے دن تدفین عمل میں آئے گی۔ آگے آپ دیکھیں کس طرح ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور کس طرح پورا قافلہ جا رہا ہے، اور آیت اللہ علی خامنئی نے شہید ہو کر اپنی جان دے کر ایران کو دوبارہ متحد کیا ہے۔ وابن عبدك وابن أمتك نزل بعز جلالك بجبروتك. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں، جنازہ میں بھیڑ دیکھ کر میں پریشان ہو چکا ہوں، آخر اس قدر انہیں چاہا جاتا تھا، میرا اندازہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ایران کی حکومت نے اور IRGC نے شہید آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کو بھی پاور شو میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا اور بتایا کہ ایران کی عوام ان کی چاہنے والی ہے، ایران کی عوام ان کو پسند کرتی ہے، کیونکہ جو لڑائی ہے اسی بات کی ہے کہ ایران میں اسلامی جمہوریہ نظام ہے، یعنی اسلامی نظام کے مطابق وہاں حکومت ہے، اور اس وقت پوری دنیا ریلیجن حکومت کو یا اسلامی نظام کو پسند نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے ایران پر الغار ہوتی ہے یا افغانستان پر حملہ ہوتا ہے، دوسرے دیشوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح مصر میں الاخوان المسلمین کی حکومت بنی اور 1 سال میں ہی تختہ پلٹ دیا گیا۔ تو یہی کوشش کی گئی ایران میں، لیکن IRGC نے عوام کی اتنی بڑی بھیڑ دکھا کر نماز جنازہ میں یہ ثابت کر دیا کہ پوری کی پوری ایرانی عوام بدل چکی ہے اور وہ اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایران کی جو پوری آبادی ہے، ٹوٹل پاپولیشن ہے، وہ 9 کروڑ ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب اگر 9 کروڑ میں سے 3 کروڑ بھی کسی دیش میں نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، ان کی بھیڑ آ کر باضابطہ یہ ثابت کر دے کہ ہم ان کو لیڈر مانتے ہیں، ہم اسی نظام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑا کوئی اور عملی ثبوت نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی ریفرنڈم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایران نے پوری دنیا کو ایک طرح سے ریفرنڈم کر کے بتا دیا
کہ ہم اسی نظام کے ساتھ خوش ہیں، ہمارے معاملے میں مداخلت مت کرو۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔